السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ہوں عامر ایجوکیشنل ہیلتھ اینڈ سائنس میں اس وقت موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مبین۔ آج کا یہ پروگرام آگاہی پروگرام اس حوالے سے ہے کہ ہم نے عموماً دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھر میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں یا عمر کے کم بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی یادداشت کا مسئلہ بڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ باتیں جو کہ کرنٹ سیناریو میں ان سے کہی جا رہی ہوتی ہیں وہ ان کی یادداشت میں ٹھہرنے کے بجائے فوراً نکل جاتی ہے، لیکن گزشتہ کی ہوئی باتیں، گزشتہ کیے ہوئے کام وہ ان کو بار بار یاد آ رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح کے مسائل جنم لے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ذہنی کمزوری انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، یادداشت کا بار بار ٹوٹ جانا، اور یہ احساس ہونا کہ مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہا، میں تو بھول سا گیا۔ یہ تمام کی تمام باتیں دراصل باتیں نہیں بلکہ بیماری ہے، اور یہ بیماری کس وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے، اس کو کیا نام دیا جاتا ہے، اور اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام عامر بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحب، جو میں نے باتیں ذکر کی اس کا سائنٹیفک نیم کیا ہے، کس ٹرمینالوجی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے مطلب کس وجہ سے ہوتا ہے اور کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جی عامر بھائی، ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ایک بیماری جو ہمارے زیادہ تر جو بزرگ ہوتے ہیں گھر پہ، ان میں ایج کے ساتھ ساتھ یہ بیماری آنا شروع ہوتی ہے، جس کا نام ہے ڈیمینشیا۔ ڈیمینشیا کے بھی اور کافی قسم کے ٹائپس ہیں، اس میں بہت ایک کامن ٹائپ ہے الزائمرز کی بیماری۔ ہم نے سنا ہے کہ اس کو ہو گئی، اس کو ہو گئی، اور بہت ہی تکلیف دہ قسم کی بیماری ہوتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کو جن لوگوں نے ہمیں ساری زندگی ہم نے جن کو دیکھا ہوتا ہے انرجیٹک اور ہمیں پالتے ہوئے، ہمارے ساتھ کھیلتے ہوئے، جب آپ ان کو دیکھتے ہو کہ ایسی حالت میں جن کو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اپنے آپ کی، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی، بات نہیں ہو پا رہی ہوتی، یادداشت چلی جاتی ہے، تو وہ پھر دیکھ کے ایک تو بندے بالکل اس کو بے بس سا محسوس ہوتا ہے۔ تو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ڈیمینشیا کے بارے میں۔ ٹھیک ناظرین، ڈاکٹر مبین نے ایک بات بڑی اہم بولی کہ ان لوگوں وہ لوگ جو کہ ہماری زندگیوں میں ہمارا سب کچھ ہوتے ہیں، انرجیٹک ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمارے بڑے، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دوسرے اقارب، لیکن پھر بعد میں ہم انہیں اس کیفیت میں دیکھتے ہیں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ زندگی کی بڑی تلخ حقیقت اور تکلیف دہ واقعہ کیا ہے، تو میں نے کہا سب سے تکلیف دہ امر یہ ہے کہ ہم اپنی بھری جوانی کے اندر اپنے ماں باپ کو بوڑھا ہوتا ہوئے دیکھتے ہیں اور کمزور ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، ناتواں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ قبر تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بڑی تکلیف دہ امر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے، وسائل ہوتے ہوئے، ہم ان کے نہ بڑھاپے کو روک پاتے ہیں، نہ ان کی کمزوریوں کو روک پاتے ہیں، نہ ان کی موت کو روک پاتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی عامر بھائی، تو جیسے آپ نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو بڑھاپے کی طرف جاتے ہوئے، تو ڈیمینشیا، یہ الزائمرز ایک ایسی بیماری ہے جو بالکل انسان جو بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو بھلا دیتی ہے، چیزیں بھولنے پر مجبور ہو جاتی ہے، حالانکہ چلنا کھانا اس سے بھی وہ بالکل نہیں کر پاتے صحیح طرح، اور ہم نے دیکھا ہے کہ گر جاتے ہیں بہت دفعہ، گر کے چوٹ لگ جاتی ہے تو اسی سے پھر موت باقی ہو جاتی ہے یا ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بیماری کی اب نئی ریسرچ آئی ہے، اور اس ریسرچ کو میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آڈینس کے ساتھ۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ریسرچ ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ دوائی بنتی ہے کسی ایک چیز کے لیے، لیکن اس کا افیکٹ نہ کسی اور بیماری پہ بھی ہوتا ہے، اور پھر سائنٹسٹ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ وہ دوائی ایسی کیا چیز کر رہی ہے جس سے وہ دوسری بیماری کو بھی مدد مل رہی ہے اس کو ٹھیک ہونے میں۔ تو ایسی ہی ایک دوائی ہے جس کا نام ہے لوپرون۔ یہ لوپرون دوائی دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن کو کینسر ہو جاتا ہے، زیادہ تر کینسر ہوتا ہے آپ کے ٹیسٹوسٹرون، آپ کے سیکشل ریلیٹڈ کینسرز جو ہوتے ہیں، سیکس آرگن سے ریلیٹڈ کینسرز جو ہوتے ہیں۔ تو اب لوپرون میں ایک انٹرسٹنگ اسٹڈی یہ ہوئی کہ لوپرون کھانے سے ان ڈیمینشیا کے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو گئے۔ دوائی تھی کینسر کے لیے، لیکن اسٹڈیز نے یہ بتایا کہ وہ ڈیمینشیا کم ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کو فردر ریسرچ جب کیا گیا تو یہ پتہ چلا کہ یہ جو لوپرون دوائی ہے یہ ایک ہارمون ہے باڈی کے اندر، وہ اس کی لیول کو نیچے کرتی ہے۔ اچھا۔
اور اس لیول, اس ہارمون کا نام ہے لیوٹینائزنگ ہارمون. لیوٹینائزنگ ہارمون جو ہے, اب انٹرسٹنگ اس میں بات یہ ہے کہ لیوٹینائزنگ ہارمون جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے اس کی مقدار 1000% بڑھ جاتی ہے. اب آپ اگر کنیکٹ کریں تو وہ لوپران دوائی تھی, وہ اس کو کم کرتی ہے تو ڈیمینشیا کے سمٹمز بڑھ جاتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ لیوٹینائزنگ ہارمون جو ہے وہ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ 1000% شوٹ اپ کر جاتی ہے. اب یہ لیوٹینائزنگ ہارمون کرتا کیا ہے جب اتنی زیادہ تعداد میں ہو جائے؟ یہ کرتا یہ ہے کہ دماغ میں جا کے نا سوجن کرتا ہے, مطلب کہ انفلیمیشن کرتا ہے, نیورو انفلیمیشن یہ پروڈیوس کرتا ہے. یہ آپ کے نرو سیل ہوتے ہیں جو دماغ کے اندر سیلز ہوتے ہیں ان کو جا کے خرابی پہ کرتا ہے, ادھر اندر جا کے کرتا ہے. آپ کے سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا, جو انسان کے اندر سسٹم چل رہا ہوتا ہے اس کو سائنیپٹک ڈس فنکشن کر دیتا ہے. ایک اور بات اس کو سپورٹ یہ کرتی ہے کہ جن لوگوں کو الزائمرز ہوتا ہے نا ان لوگوں کے اندر لیوٹینائزنگ ہارمون کی بھی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. لیوٹینائزنگ ہارمون, تو یہ بات تو پروو ہو گئی کہ لیوٹینائزنگ ہارمون اور یہ ڈیمینشیا کا ایک ریلیشن شپ ہے. تو اگر ہم اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں تو اس سے وہ بھی بہتر ہونا چاہیے. ایک اور چیز جو لیوٹینائزنگ ہارمون کے بڑھنے سے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ایک اندر, آپ کے باڈی کے اندر ایک اور ہارمون ہی ہوتا ہے پروجسٹرون. اچھا, وہ اب لیوٹینائزنگ ہارمون اوپر جاتا ہے تو پروجسٹرون نیچے چلا جاتا ہے. اچھا, اب پروجسٹرون جو ہے وہ ہمارے باڈی کو ضرورت ہے کیونکہ وہ ایک نیوروسٹیرائڈ ہے. مطلب کہ وہ ہمارے جو ایک نروس سسٹم ہے, جو ہمارا برین کا سسٹم ہے, اس کو طاقت دیتا ہے, اس کو اور طاقتور کرتا ہے. ہمارا جو پروجسٹرون ہے وہ ہمارے برین کے اندر جو ایک انفلیمیشن نہیں ہونے دیتا, اس کو پریونٹ کرتا ہے. پروجسٹرون جو ہے وہ انکریز کرتا ہے سیروٹونن, ایک کیمیکل ہے. سیروٹونن جب انکریز ہوتا ہے تو یہ جو انسانوں کو لت نہیں لگ جاتی بری چیزوں کی, جوئے کی اور یہ ڈرگس کی اور کسی بھی چیز کی, اب جس انسان کے اندر سیروٹونن ہوتا ہے زیادہ, اس میں وہ ان کو اتنی لت نہیں لگی ہوتی دوسری چیزوں کی, لیکن اور یہ پروجسٹرون ہی کرتا ہے ان کو, سیروٹونن کے لیول کو انکریز کرتا ہے. ہمارے دماغ کے اندر ہمارے بلڈ اور برین کا ایک بیریئر ہوتا ہے, وہ اس میں لیکیج جو ہوتی ہے وہ پروجسٹرون اس کو کم کرتا ہے. تو یہ جو پروجسٹرون ہے, آپ خود ہی سوچیں, لیوٹینائزنگ ہارمون جب بڑھ گیا تو آپ کا پروجسٹرون گھٹ گیا. انورس ریلیشن ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب ایسی کیا چیزیں ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں, جو ہم کر سکتے ہیں اس لیوٹینائزنگ ہارمون کو نیچے کرنے کے لیے؟ اور یہ بھی ایک بڑی مزے کی اسٹڈی ہے, اور اس میں بھی ایک اور ایسی دوائی شامل ہو جاتی ہے جس کا استعمال کسی اور چیز کے لیے ہے, لیکن وہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ ہمیں کسی اور بیماری سے بھی مدد کر سکتی ہے, اور وہ دوائی ہے میلاٹونن. اب ہمارے گھر میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس بیماری سے لڑ رہے ہیں, اور ان کے لیے یہ بہت یوزفل انفارمیشن ہوئے گی. میلاٹونن دوائی ہے جو انسان کھاتا ہے سونے کے لیے. جن لوگوں کو جن سے سویا نہیں جاتا نا, نیند نہیں آتی, تو میلاٹونن کھا لیتے ہیں زیادہ تر, یہ مشہور ہے. لیکن وہ جو میلاٹونن کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں 3 ملی گرام. ٹھیک ہے. اب اس کا اگر افیکٹ لینا ہے اس الزائمرز میں تو کم سے کم 75 ملی گرام سے لے کے 125 ملی گرام تک میلاٹونن کا اگر لیتا ہے استعمال. اور اس میں ریسرچ بھی شو کرتی ہے, اور اس میں بک بھی اویلیبل ہے جو ریسرچ جس بندے نے کی ہے. 75 سے 125 ملی گرام, عام طور پہ لوگ استعمال کر رہے ہیں 3 ملی گرام, لیکن یہ بہت ہائی ڈوزیج میں بتا رہا ہوں. تو یہ استعمال کرنے سے آپ کا جو لیوٹینائزنگ ہارمون ہے اس کا لیول نیچے گرتا ہے. ٹھیک ہے. جب اس کا لیول نیچے گرتا ہے تو کیا لیول اوپر چلا گیا؟ پروجسٹرون کا, کیونکہ وہ انورس ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کا پروجسٹرون اوپر چلا گیا تو وہ آپ کے برین کو جو پروٹیکشن ملنی ہے وہ آپ کو دوبارہ ملنا شروع ہو گئی, اور الزائمرس کی ریورسل بھی ہو سکتی ہے. اور اگر آپ پہلے ہی پکڑ لیتے ہو, کچھ ایسے سائنز بھی ہوتے ہیں الزائمرس کے,
اگر انسان ان کو پہلے پکڑ لے اور یہ پھر اپنے علاج سٹارٹ کر دے تو پھر اس سٹیج پہ نہیں جاتا. صحیح بات ہے. اس کے بعد آپ کا میلاٹونن جو ہے وہ ایک بڑا اسٹرانگ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے. ہماری باڈی کے اندر ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے پروڈیوس, اس ڈیمیج کو روکنے کے لیے بھی میلاٹونن کا استعمال آپ کر سکتے ہو. ایک اور سپلیمنٹ ہے, اس کا نام ہے پریگنیلون. پریگنیلون جو ہے یہ بھی بہت اچھا ایک سپلیمنٹ ہے آپ کا لیوٹینائزنگ ہارمون کو نیچے کرنے کے لیے, پروجسٹرون کو بڑھانے کے لیے. لیکن یہ لینے سے پہلے اپنا بلڈ ٹیسٹ کرانا بہت ضروری ہے اور ایک ڈاکٹر سے مشورہ کرنا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ اس. اب یہ ساری انفارمیشن کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ نا تو آپ اس سے بھی ڈسکس کرو کہ یہ ایک میں نے ریسرچ, آپ خود اس کو فردر ریسرچ کرو کہ یہ ریلیشن شپ ہے اور میں اس طرف جانا چاہ رہا ہوں. کیونکہ بہت سے ہمارے, پھر سے میں کہتا ہوں کہ ہمارے بہت سے جو سینئر ڈاکٹرز ہیں وہ نئی ریسرچ کو اپنے آپ کو کرتے ہی نہیں, اپڈیٹ ہی نہیں کرتے. وہ پرانے دقیانوسی طریقہ جو اختیار کیا جو آگے نالج, بالکل وہ پرانی دوائیاں, وہ پرانی چیزیں, وہ پرانا ہی سب کچھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور نہیں وہ اس کو نہیں اتنا زیادہ کرتے, امپورٹنس نہیں دیتے. لیکن یہ ہمارا کام ہے, یہ ہمارا کام ہے اس کو اپنی بیماری کو یا اپنے کسی پیارے کی بیماری کو اسٹڈی کرنا. میں نے ایک کینسر کے بندے کی بتایا کہ کیسے اس کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا, اسٹیج 4 کینسر کا بندہ, اور ڈاکٹرز نے کہا کہ سنو ہم تمہاری کیمو تھراپی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارا کینسر اتنا پھیل گیا ہے کہ آپ کیمو تھراپی بھی نہیں کر سکتے. تم نا تمہارے پاس 5-6 مہینے ہیں, تم گھر جا کے انجوائے کر لو, گزارا کر لو. اس انسان نے پوری دنیا گھومی, اس انسان نے اپنا علاج کیا اور آج 6 سال ہو گئے ہیں وہ زندہ ہے, اس کا کینسر چلا گیا ہے. اگر وہ ڈاکٹرز کی وہی بات سن لیتا, اور وہ ڈاکٹرز کوئی عام ڈاکٹرز یا امریکہ کے ڈاکٹرز, ادھر کے ڈاکٹرز کی بات کر رہے ہیں جو ہم دنیا میں مانے جاتے ہیں, تو جب انسان کے اندر ایک جستجو ہوتی ہے, جب انسان کے اندر ایک ول پاور ہوتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا کنٹرول لینا جتنا وہ لے سکتا ہے, تو انشاءاللہ اللہ بھی مدد کرتا ہے اور آپ کو اور بھی آپ کو انفارمیشن ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جی ایک الزائمرز کا میں ایک بتانا چاہ رہا تھا کہ نئی جو اسٹڈی آئی ہے. میلاٹونن کا میں نے اور بتانا ہے کہ 95% میلاٹونن آپ لے سکتے ہو سن سے بھی, اچھا, اور جو سن میں جانے سے. لیکن ٹائم دیکھیں, جو آپ جس ٹائم پہ سن پہ جا رہے ہو وہ میٹر کرے گا. دوپہر میں وہ آپ کو میلاٹونن نہیں ملے گا, جو سن کی شعائیں ہیں وہ دوپہر کو آپ کو میلاٹونن دیں گی. لیکن صبح اور تقریباً شام سے پہلے جو سورج ہوتا ہے نا, اس کی جو ریز ہوتی ہیں وہ آپ کو میلاٹونن آپ کی باڈی کے اندر پروڈیوس کریں گی. تو میلاٹونن جو ہے وہ ایک الزائمر پیشنٹ کے لیے بہت ایک بینیفیشل چیز ہو سکتی ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا واقعی میں ہیلتھ سائنسز کے اس پروگرام کے اندر, آگاہی پروگرام کے اندر ڈاکٹر مبین نے جس طرح سے بڑے بوڑھوں کو اپنے سامنے اپنی یادداشت کھوتے ہوئے دیکھنا بڑا افسوسناک دردناک واقعہ ہوتا ہے کہ ہمارے بوڑھے ہماری باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, یاد نہیں آتے ہوتے, ہم انہیں تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح ہم کبھی کبھار ہم لوگ تھوڑے سے اپنے بیہیویئر کو رش بھی کر دیتے ہیں اور تلخ کلامی سے بھی ان کو مخاطب کرتے ہیں. ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس بیماری کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے اور ایسے ڈاکٹروں سے رجوع کرنا چاہیے جو اس بیماری کو سمجھتے ہوں, دیکھتے ہوں, جانتے ہوں, اور کس وجوہات کی بنا پر جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی وہ ہم نے پوری تفصیل سن بھی لیا. تو کس وجہ سے یہ یادداشت کا کھو جانا یا کم ہو جانا یا نئی باتوں کو یاد نہ ہونا اور پرانی باتوں کو بار بار آ جانا, تو یہ تمام باتوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا تاکہ ہم اپنے پیاروں کو کھونے سے پہلے, جانا تو سب نے ہے لیکن ان سے اچھا رویہ رکھ سکے, بہتر سمجھ سکیں, ان کی بیماریوں کو بھی, ان کے مسائل کو بھی. ہمیں دیجیے اجازت اس پروگرام میں, انشاءاللہ آئندہ اس پروگرام میں. السلام علیکم.